قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ کب سے رخصت ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ اس کا مکمل ہوا، دوسرا عشرہ جو مغفرتوں کا بخششوں کا ہے وہ چل رہا ہے۔ عموماً جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی خرابی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ جو جذبے کے ساتھ، جو جوش اور خروش کے ساتھ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، خاص طور سے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزوں کا اہتمام، اس کی تیاری، سحری کا اہتمام، اس کی تیاری، افطار کا اہتمام، اس کی تیاری، ایسے ہی نماز تراویح کا وقت ہوتا ہے، اس کا بھی اہتمام اور اس کی تیاری، پھر تراویح کے فوراً بعد دوسرے رمضان کا ہم استقبال کرنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ چاق و چوبند چست ہو کر، بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ، بہت ہی اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اسی حد تک ہم اپنے آپ کو باادب بنا لیتے ہیں، اپنے اندر جو اخلاق تھے اس کو باہر لا دیتے ہیں، اور اپنے اندر جو سلیقہ تھا وہ سلیقہ ہم واپس لا دیتے ہیں۔ مگر جیسے ہی رمضان المبارک کے 5 دن گزر گئے، 5 روزے گزر گئے یا 6 روزے گزر گئے، تو پھر ہم پرانی ترتیب پہ آ جاتے ہیں۔ نمازیں ہم سے چھوٹتی ہیں، تراویح کی ہم سے چھوٹ جاتی ہے، افطار کے وقت کا ہم اہتمام نہیں کرتے، سحری میں ہم سوتے پڑے رہتے ہیں، اور ہم بیچا زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ جو ذکر اور تلاوت اور جو استغفار ہماری زبانوں پر 5 سے 7 دنوں تک تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھے ہوں گے پہلا دن ایسا گزرتا ہے مسجد کے اندر، نماز پڑھنے میں اگر کوئی بندہ تاخیر سے آتا ہے، جگہ نہیں ملتی اس کو نماز پڑھنے میں، آخری صف میں بھی جگہ نہیں ملتی، اور وہی بندہ 7 رمضان کے بعد آ جائے یا 8 رمضان کے بعد آ جائے تو تیسری صف میں یا دوسری صف میں اس کو جگہ مل جاتی ہے، اور پیچھے کی پوری صفیں خالی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہم 2-3 رمضان تک دیکھتے رہے، لوگ افطار لے کر مسجد کو آتے ہیں، کوئی تربوز لا رہا ہے، کوئی خربوز لا رہا ہے، کوئی کھجور لا رہا ہے، کوئی تلی ہوئی چیزیں لا رہا ہے، اور بڑے جذبے کے ساتھ اس کو پکارو تو پلٹتا نہیں، روزے کا ٹائم ہو رہا، روزے کا ٹائم۔ 7 رمضان جیسے ہی گزر گئے تو وہی بندہ منہ کو لٹکایا ہوا اور مرجھائے ہوئے پھول کی طرح گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ، ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے، ادھر دیکھتے ہوئے ادھر جھانکتے ہوئے، ایسی کیفیت کے ساتھ مسجد کو آتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی روزہ دار نہیں ہے۔ یہی مثال ہو رہا، جیسے ہی 3 پارے آپ نے پڑھ لیے کلام پاک، آپ کا نماز کی حالت میں ختم ہو گیا، اس کے بعد تراویح کبھی زبان پر نصیب نہیں میرا تو ہو گیا، کیا ہوا بھائی وقت تو نہیں میرا ہو گیا، الحمدللہ پڑھ لیا میں 5 بار، الحمدللہ 6 دن میں ہو گیا، امی ابا سے بھی مل کے آ گیا، بھائیوں بہنوں سے مل کے آ گیا، پرسوں چھوٹا فنکشن بھی ہو گیا خوشی میں۔ بھائی 5 دن کی کوئی تراویح نہیں، 7 دن کی کوئی تراویح نہیں، 10 دن کی کوئی تراویح نہیں۔ اب امام صاحب پریشان، مؤذن صاحب پریشان، تراویح سنانے والے امام صاحب پریشان کہ اللہ بندے اتنے آتے تھے اور پڑھنے میں مزہ آتا تھا،
دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے کے پورے ختم ہو گئے. پتہ نہیں کیسی ایسی ہوا لگ گئی کہ اس کے اندر سارے کے سارے بہ گئے. اللہ نے رمضان کو پورے 1 مہینے رکھا. اللہ نے روزے پورے 1 مہینے رکھا. سحر اور افطار کا حکم پورے 1 مہینے میں دیا. نماز تراویح کا حکم پورے 1 مہینے میں دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر تراویح شروع کرو، چاند دیکھ کر تراویح ختم کرو. اور ہم نے اپنی مرضی سے 10 دن کا رمضان بنا لیا، 7 دن کی افطاری بنا لی. بہت ہوا ہے 12 سے 15 دن کے روزے رکھ لیے اور 10 دن کی تراویح بنا لی، 5 دن کی تراویح بنا لی. کیا ہوا؟ ٹائم نہیں ملتا مولانا، ٹائم نہیں ملتا مولانا، وقت نہیں ہے مولانا. کاروبار کو جانا ہے مولانا، دکان کو جانا ہے، جاب کو جانا ہے، اب جاتے ہی وہاں لاگ ان کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے. 1000 بہانے ہم دنیاوی اعتبار سے کر لیتے ہیں، مگر دینی اعتبار سے تو جوش و خروش ہونا چاہیے. گزرتے ہوئے رمضان کے ساتھ ایک لگاؤ ہونا چاہیے، ایک اپنا پن ہونا چاہیے. رمضان کے گزرنے پر ایک درد ہونا چاہیے. رمضان سے جدائیگی اور سحر اور افطار کے وہ مبارک لمحات سے جدائیگی کی وجہ سے دل کے اندر ایک درد کا درما پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ معلوم نہیں پھر آنے والا مہینہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ افطار کے وہ اوقات ہمیں ملے یا نہ ملے، یہ سحری کے قیمتی لمحات ملے یا نہ ملے. نماز کی حالت میں ہم کلام پاک کو سنتے تھے، اللہ معلوم نہیں کل آنے والا دن، کل کی صبح میں اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. یہ درد، یہ کیفیت ہرگز نہیں. اور گزرتے رمضان کے ساتھ ایک اسٹائلش روزے دار بن جائے. اسٹائلش روزے دار، اسٹائلش روزے دار کیسے؟ رات بھر جگیں گے. سحری کے وقت کہیں بھی آزو بازو ہوٹل ہے وہاں گھسے، تھوڑا سحری کا انتظام میں کھا لیے اور نماز پڑھ کے جو آ گئے تو برابر ظہر کے بعد ہی اٹھیں گے. خالی سونے میں روزہ ختم ہو رہا ہے. اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آئے، جہاں پڑھے وہیں پڑھے رہ گئے. اب وہاں سے اٹھیں گے نہیں. اب مؤذن صاحب عصر کی نماز کے لیے تیاری کریں گے اور جب اٹھائیں گے تو تب اٹھیں گے. ارے مؤذن صاحب اٹھانا نہیں، ذرا وقت بہت ہو گیا نا. گھر کو بھاگے، کیا ہونا وہ ہونا یہ ہونا ایسا ہونا. بازار کو گئے، اسی میں عصر ختم، افطار کا وقت آ گیا. قبولیت کی جو گھڑی تھی وہ ختم. کیسا روزہ؟ تماشا ہے، یہ تماشا ہے. یہ وہ روزہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں. یہ وہ روزہ نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور صحابہ نے رکھا ہے. تراویح کا بھی حال یہی ہے. آرام سے پیچھے بیٹھے رہیں گے، امام صاحب پڑھے، حافظ صاحب جب رکوع میں جائیں گے تب ایسا بھاگتے ہوئے رکوع میں اللہ اکبر بول کے شامل ہوں گے. اس سے پہلے خالی بیٹھ کر کے موبائل فون دیکھتا رہا. کیا کر رہے؟ مکہ کی تراویح سن لو، مکہ کی تراویح سن لو. کیا ہوا؟ مدینے کی تراویح سن لو، فلاں امام صاحب کیا اچھا پڑھ رہے. ارے مکہ کی تراویح سننا، مدینے کی تراویح سننا آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے، مگر اپنی تراویح کو ادا کرنا آپ پر واجب ہے. اور آپ ہیں کہ وہ کلام پاک کو سنتے ہی نہیں. آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور رکوع میں گئے تب آپ چلے گئے اور امام صاحب جو ہے دوسری رکعت پر سلام پھیرے. سلام پھیرتے ہی فٹ سے پھر پیچھے بھاگا، تھوڑا وضو خانے پر رہ گیا. کون آئے کون نہیں آئے، وہ چچا آتے تھے نہیں دکھ رہے، وہ آتا تھا انہیں نہیں دکھ رہا. پورا جائزہ، جیسے کہ مسجد کا سی سی کیمرہ ہی نہیں ہے، اس کو ہی ساری فکر ہے، کسی کو فکر نہیں ہے. امام صاحب بے فکر ہے، صدر صاحب بے فکر ہے، مؤذن صاحب بے فکر ہے. ساری فکر اس کو ہی ہے. سال بھر میں کبھی نہیں آئے گا، رمضان میں آئے گا تو وہ پنکھے کو دیکھے گا، وہ کھڑکی کو دیکھے گا، وہ کیا ہے دیکھے گا، وہ دروازہ کیا ہے دیکھے گا. اور جو 4 لوگ بیٹھے ان کے سامنے وہی تقریر کرتا چلا جائے گا. اس کا نام ہم نے رمضان بنا دیا. یہ بہت ہی غلط بات ہے. آپ اگر اپنے آپ میں یہ مزاج پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو لائٹ دے دیں گے.
اللہ کے پاس بھی وہی بندے کو قبولیت ملتی ہے جس بندے کے اندر جستجو اور فکر ہوتی ہے۔ پھر آپ اتنا بڑا سینہ لے کر بولے کہ میں نے اللہ کے کلام کو سن لیا، ہو گئی میری 2 قرآن ہو گئے، 3 ختم کر لیا، 4 ختم کر لیا، کیا ختم کرا؟ مٹھی ختم کرا، 1 قرآن بھی پورا نہیں ہوا تجھ سے، اور تو 2 3 4 قرآن پڑھ لیا اور پورے بستی میں میں جنتی میں جنتی رے میں جنتی رے میں جنتی یہی بولتا پھر رہا۔ یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی طرف توجہ کی سخت ضرورت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا۔ جس وقت گزرتا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر دلچسپی اور شوق ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرا معمول ہے، جب سے میں مسجد کے اندر یہاں خطابت کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے میرا معمول ہے کہ میں تیسرے جمعہ میں ہر حال میں یہی کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں، تاکہ دوبارہ آپ وہی جذبے کے ساتھ، وہی شوق اور جستجو کے ساتھ دوبارہ آپ روزوں کا اہتمام کریں، سحری اور افطار کا اہتمام کریں، دوبارہ آپ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ بھائیوں، بہت ضرورت ہے، امت کے حالات اور مسائل ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر، سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی اس قدر بگڑ رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ تجربہ رکھنے والے، آپ واقف ہیں۔ ایسے نازک وقت میں بھی اگر ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بھاگیں گے، ایسے نازک وقت میں بھی ہم اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے کے بجائے اپنے آپ کی سنیں گے اور اپنے من کی تابعداری کریں گے، تو پھر ہمارا کون پرسان حال ہوگا؟ ہمارے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ ہماری زندگیوں کے اندر خیر اور عافیت کیسے ہوگی؟ اسی لیے اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی فضیلت میں جو بیان کیا ہے وہ آپ سنیے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے رمضان کی رات میں قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ایسا نہیں کہ آپ یہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے آئے اور دل دماغ آپ کا بازار میں ہے، یہاں اللہ اکبر بولے اور دل دماغ فلاں مشہور ہوٹل میں ہے، اللہ اکبر بولے باہر چائے بن رہی ہے وہاں پر دماغ ہے، اللہ اکبر بولے اور کہیں حلیم اور دلیم کا انتظام ہے وہاں دماغ لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ کہ اللہ آپ کا بلایا ہوا میں پہنچا، اللہ بادشاہ شہید شاہ آپ نے مجھے حکم دیا، میں آپ کی تابعداری کے لیے آیا، اللہ آپ جو بولیں گے، جیسا بولیں گے اور جیسا کریں گے میں وہ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں، آپ مجھ سے وہ حکم و تابعداری پوری کروائیے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ ایسی عبادت ہونا، ایسا خشوع اور خضوع ہونا، حدیث پاک میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسی کرو کہ تم کو یہ خیال ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو اتنا تو تصور ہونا چاہیے کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رکوع کی حالت میں دیکھ رہا ہے، سجدے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، قیام کی حالت میں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ رکوع کرو تو تصور کی دنیا میں جاؤ کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، سجدے میں جاؤ تو تصور کرو کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا ہوں، اللہ کی پوری نظر کرم مجھ پر ہے، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی بندے سے غافل نہیں ہے، یہ بات آپ طے کر لیجیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ بندے سے غافل نہیں ہے۔ غافل ہونا، بے فکر ہونا، لاپرواہی ہونا یہ آپ کی صفت ہے، یہ میری صفت ہے، مگر خالق کے اندر غفلت نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو کھا پی کر سو بھی جاتے ہو، اللہ تو وہ ہے جو سوتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں۔ آیت الکرسی میں خود بیان فرمایا وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا، لا تأخذه سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ
آپ پر ٹک ٹک نظر رکھا ہوا اللہ، اور آپ اس نظر کے سامنے اتنی جرأت کے ساتھ باتیں کریں، اتنی جرأت کے ساتھ آپ غفلت اور لاپرواہی کریں، اتنی جرأت کے ساتھ آپ رکوع اور سجدے کا نظام ٹھیک ٹھاک نہ کریں، اتنی جرأت کے ساتھ آپ موبائل فون لے کر مسجد میں بیٹھے رہے اور حافظ صاحب تراویح پڑھتے رہے، اتنی جرأت کے ساتھ آپ خوب کھاتے پیتے رہے اور رمضان کا روزہ چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے آپ کے لیے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتا ہوا پورے اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ روزہ رکھتا ہے اور رات کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے اس طرح نکال دیتے ہیں جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اتنا پاک ہو کر، اتنا صاف اور شفاف ہو کر اسے دنیا میں رکھتے ہیں جیسے بچہ بغیر گناہوں کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، وہ سراپا پاکی کا مجسمہ ہے، نہ گناہوں کی نجاست بلکہ جو گندگی اس کے جسم پر لگتی ہے اس کو بھی صاف کر دیا جاتا ہے۔ بندے کو اس طرح اللہ رب العالمین پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور مسجد کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کو تو عجیب قسم کا ایک لخلخہ لگا ہوا ہے، کام کر رہے اسی لیے باہری مصلی سائڈ میں بچھا لیے وہی نماز پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے بھائی؟ تراویح پڑھ رہا، رکوع مار رہا، سجدے مار رہا، رکوع مار رہا، سجدے مار رہا، بھی 8 رکعت ہے، بھی 15 رکعت ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اسلام کو اپنی مرضی سے لیا ہے، سمجھا ہے، آپ اسلام کے تابعدار ہیں، اسلام آپ کا تابعدار نہیں۔ آپ قرآن کے حکم کے ماننے والے ہیں، قرآن آپ کی ماننے والا نہیں۔ آپ بندے ہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں، وہ جیسا کیے وہ آپ کو کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتے۔ افسوس ہوتا ہے بھائی کہ زندگی کے بہت سے شعبے اور گوشوں میں تو ہم اپنی مرضی چلاتے ہی ہیں، کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سنانے میں، اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ اللہ کیا ہو گیا بندوں کو کہ نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، عبادت بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، روزہ بھی اپنی مرضی سے، زکوٰۃ بھی اپنی مرضی سے، جو بتایا گیا اس پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ اور تراویح کے اندر مکمل 20 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور دور اول سے آج تک مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ لہذا یہ 12 رکعت پڑھنے کا میزان، 8 رکعت پڑھنے کا میزان، 18 رکعت پڑھنے کا میزان، 6 رکعت پڑھنے کا میزان ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے اور اس کے اوپر مستقل دلائل ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر کتابیں تک آئی ہے۔ اسی لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ فقہ حنفی کے فالوور ہیں، اور فقہ حنفی کے اندر 20 رکعت تراویح ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ فقہ حنفی کو فالو کریں گے اور 8 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے، 12 رکعت کے بارے میں آپ کو سوال ہوگا اللہ کے پاس، آپ کیا جواب دو گے؟ 18 رکعت پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، بقیہ رکعت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر 6 رکعت پڑھو گے اور چلے جاؤ گے، بقیہ رکعت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور 8 رکعت کا مزاج ایسا بنا دیا گیا کہ سلام پھیرتے پھیرتے ادھر کی پوری صف ختم، ادھر کی پوری صف ختم۔ ایک سہولت اور ایک آسانیوں کو وہ بندے مان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً احادیث کے اندر 8 رکعت کا بھی ذکر ہے، 11 رکعت کا بھی ذکر ہے، 13 رکعت کا بھی ذکر ہے، 17 رکعت کا بھی ذکر ہے، 19 رکعت کا بھی ذکر ہے، روایتیں موجود ہیں، مگر 8ہی رکعت کی روایت
روایت کو لے کر اسی پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں آپ 19 رکعت پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ 23 رکعت پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ 15 رکعت اور 13 رکعت پڑھتے ہیں؟ علمی بحث ہے، مگر آپ فقہ حنفی کے فالوور ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، کسی کو کچھ بولنا بتانا میرا مقصد نہیں، صحیح پیغام جو میں اپنے علم کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھوں گا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کا ترتیب وار پڑھنا سننا یہ مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ لوگوں کے اندر قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں سستی اور کاہلی ہوتی ہے، ایک جذبے سے شروع تو کرتے، روزانہ ایک پارہ پڑھوں گا، پہلے روزے کے دن ایک پارہ، دوسرے روزے کے دن ایک پارہ، 30 روزوں کے ساتھ پورے 30 پارے میرے ہو جائیں گے۔ اب وہ صاحب صرف 7 روزوں تک 7 پارے پڑھتے، 10 سے 12 روزوں تک 10 سے 12 پارے ہوتے، اس کے بعد قرآن کے پڑھنے کا مزاج ختم ہو جاتا، اور کبھی لے کے بیٹھا تو جلدی جلدی ہڑا ہوڑی کیا، ایک آدھا پارہ پڑھا، اس کے بعد پڑھ کے رکھ دیا، کل پڑھی کے بھیا، وہ کل آتا نہیں، وہ پڑھتا نہیں، رمضان آتا بھی چلا بھی جاتا مگر اس کا کلام پاک مکمل نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں، جن کو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں پاؤ پارے کے پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ فجر کی نماز پڑھوں گا تو پاؤ پارہ پڑھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا تو پاؤ پارہ پڑھوں گا، عصر کی نماز پڑھوں گا تو پاؤ پارہ پڑھوں گا۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو 5 پاؤ آپ کے ہو جاتے ہیں، ایک پارے سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت آپ کی ہو جاتی ہے۔ آرام سے 20 سے 22 رمضان 23 رمضان تک مکمل ایک کلام پاک آپ کا ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کلام پاک آپ شروع کریں، شوال کے مہینے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سستی اور کاہلی کو ختم کیجئے، لوٹ آئیے، اللہ کا کلام ہی ایک ایسا کلام ہے جس سے زندگیوں کے اندر خوشحالی ہو سکتی ہے، زندگیوں کے اندر آرام اور راحت ہو سکتی ہے۔ ہم نے جتنے مسئلے پیدا کر لیے ہیں، جو مسائل ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں ہیں، بھائیوں میں صاف یہ کہہ رہا ہوں، قرآن سے رشتے کے کمزور ہونے کی بنا پر اور نماز سے رشتے کے کمزور ہونے کی بنا پر ہم مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جائے، نماز سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے تو دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جو آپ حاصل نہ کر پاؤ، وہ کون سی منزل ہے جو آپ کے قدموں میں نہ آئے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری ہے، پوری دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ ان کی زندگیوں میں کیا تھا؟ ان کی زندگیوں میں وہ کون سا فارمولا تھا؟ ان کی زندگیوں میں وہ کون سی لائبریریاں تھیں؟ ان کی زندگیوں میں وہ کون سی کتابیں تھیں جس پر انہوں نے عمل کیا؟ وہ اونٹوں کے چرانے والے، وہ مویشیوں کے چرانے والے، وہ جانوروں کے چرانے والے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ، رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والے، پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو زندہ زمین میں دفن کر دینے والے۔ کوئی خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بن کر سامنے آیا، کوئی خلیفہ اول صدیق اکبر ابو قحافہ کا بیٹا امیر المومنین بن کر سامنے آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عفان کا بیٹا امیر المومنین بن کر سامنے آیا، حضرت علی بن ابی طالب حضرت ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین بن کر عمر کے سامنے آیا۔ سارے عالم کی بات ڈور انہوں نے سنبھالی۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں ایک ہی قرآن، ان کے لائبریری میں ایک ہی قرآن، وہ چلتے پھرتے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے، چلتے پھرتے کلام پاک کی تفسیر تھے، کلام پاک کی تشریح تھے، کلام پاک کے اوپر عمل پیدا ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں اور بشارتیں سنائی ہیں۔ کیا ان کے پاس بیویاں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس کاروبار نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس تجارت نہیں تھی؟
تھی؟ کیا کھانے پینے کے مسئلے ان کے پاس نہیں تھے؟ کیا محنت مزدوری کرنا کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ کیا خاندان برادری قبیلے ان کے پاس نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کلام پاک کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کے کلام سے رشتے کو مضبوطی سے جوڑا اور اللہ کے کہے ہوئے ہر حکم پر انہوں نے عمل کیا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پرچم اسلام کو لہرایا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ٹکڑے دلوں کے سنانے لگتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا نچوڑ لب پہ لباب اگر کچھ ہے اور آپ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا دو ہی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے بڑے مجمع میں آپ نے جو فصیحانہ بلیغانہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ سنت رسول اللہ، کہ لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، کلام پاک ہے، اور دوسری چیز میری سنتیں ہیں۔ ہم نے کلام پاک کو فاتحہ کی کتاب بنا لیا، ہم نے کلام پاک کو مردوں پر بخشنے کی کتاب بنا لیا، ہم نے کلام پاک کو گھروں کے اندر خیر و برکت کی کتاب بنا لیا، ہم نے کلام پاک کو دکان مکان کے اندر تجارت میں اضافے کی کتاب بنا لیا، ہم نے کلام پاک کو مرتے ہوئے موت کے نکلنے کے وقت پڑھی جانے والی کتاب بنا لیا، ہم نے کلام پاک کو اپنے بچوں کی اپنے بچیوں کی شادی میں جہیز میں دینے والی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ جزدانوں میں سجا کر رکھا جاتا ہے، تابدانوں میں سجا کر رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کا کلام ایک نور ہے، اللہ کا کلام ہدایت ہے، اللہ کا کلام دستور زندگی ہے، اللہ کا کلام قانون قدرت ہے، اللہ کا کلام کامیابی کا باعث ہے، کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کے ارادے سے، تو زندگیاں خود بخود کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کمی جو کوتاہی ماہ رمضان میں ہو رہی ہے، تراویح کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سحر کی حالت میں، افطار کی حالت میں اور کلام پاک کی تلاوت کی حالت میں، اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ اسے درگزر فرمائے، اور اللہ جو بچے کچے دن ہیں ان دنوں کو ہم سب کے لیے قابل برکت بنائے، قابل مغفرت بنائے، قابل بخشش بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔